تیمور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ جس نئے اسسٹنٹ کمشنر کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلال ہی ہے۔ بلال جو کہ CSS کا ایگزام کب کا کلیئر بھی کر چکا ہے اور اپنی ٹریننگ بھی پوری کر کے آ چکا ہے اور اب کراچی میں ہی ایز اسسٹنٹ کمشنر کے جاب کر رہا ہے۔ وہ لیلا کو بھی کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے نام سے شرمندگی ہوتی تھی نا، اسی لیے میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی خوشخبری لیلا کو سنا سکے، لیلا پہلے ہی طنزیہ باتیں اس کے سامنے کرنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہاری طرف سے اگر مجھے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے نا تو وہ صرف اور صرف تمہاری طلاق کی ہے، کیونکہ لیلا کو تو بلال کے نام کے ساتھ جڑے رہنا بھی اپنی انسلٹ محسوس ہوتا ہے اور یقیناً یہ خوشخبری بھی وہ لیلا کو بہت جلد سنا ہی دے گا اور اس کی یہ دلی خواہش بھی پوری کر دے گا اور پھر اس کے بعد ہی کبھی جا کے بتائے گا کہ جسے یہ سب لوگ پتھر سمجھتے تھے وہ اصل میں تو ہیرا تھا۔ لیلا نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ تیمور جیسے روبوٹ کے پیچھے اس نے بلال جیسا ہونہار اور ہیرے جیسا ہسبینڈ بھی کھو دیا۔ سب کی ہمدردیاں لیلا کے ساتھ ہو جائیں، اسی لیے لیلا سب کے سامنے بیٹھ کے یہی بات کرتی ہے کہ بلال تو مجھے طلاق دینے والا ہے اور یہ بات وہ مجھے پہلے سے ہی بتا چکا ہے کہ میرے ساتھ یہ رشتہ اس کا زیادہ عرصے ٹکنے والا نہیں۔ تیمور جو کہ اس کی بات سنتے ہوئے وہاں کمرے میں داخل ہوتا ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا بات کر رہی ہو؟ بلال تمہیں طلاق دینے والا ہے؟ آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کیونکہ تیمور کے دل میں یہی خدشہ ہے کہ بلال کے دل میں ایمان کی محبت پیدا نہ ہو چکی ہو اور شاید ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہ لیلا کو طلاق دے رہا ہو۔ لیلا بھی تیمور کا یہ شک پکا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ شاید تیمور کی ہمدردیاں حاصل کر سکے، تو تیمور سے کہہ دیتی ہے کہ سب لوگ تمہاری طرح تو نہیں ہوتے نا کہ گلے پڑا ہوا ڈھول بجاتے رہیں۔ اسے میرے ساتھ یہ رشتہ کبھی بھی منظور نہیں تھا دل سے، یہ تو بڑوں کا فیصلہ تھا، تو اب جب بھی اسے موقع ملا تو اس نے یہ رشتہ ختم کرنے کا ٹھان لیا اور مجھے بھی اس میں کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں تھا، نہ ہی ہمارا ہسبینڈ وائف جیسا کوئی ریلیشن تھا۔ ادھر زارا بھی لیلا کو منہ توڑ جواب دے دیتی ہے کہ سب لوگ تمہاری طرح بھی نہیں ہوتے کہ اپنا سنبھلتا نہیں اور دوسروں کے شوہروں پہ لائن مارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بلال سلیم چچا کو تو پورا انفارم کر چکا ہے کہ تیمور بھائی نے آپ کے اوپر پوری نگرانی رکھی ہوئی ہے اور سلیم چچا کو آفر کرتا ہے کہ آپ کی تو کل کو کراچی میں کورٹ میں پیشی ہے تو آپ وہاں اکیلے جائیں گے، گھر پہ ایمان اکیلی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو میں اس کے لیے پولیس کی پروٹیکشن کا بھی انتظام کر سکتا ہوں۔ سلیم چچا تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ آخر کیسے کریں گے، تو بلال انہیں کہہ دیتا ہے کہ پولیس میں جاننے والے ہیں میرے، اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے بلا جھجک بتا سکتے ہیں۔ لیکن سلیم چچا یہی کہہ کے بہانہ کر دیتے ہیں کہ ایمان تو آپ سے کوئی بھی ہیلپ لینا نہیں چاہتی۔ بلال تو یہاں تک بھی آفر کر دیتا ہے کہ آپ کو ایمان کو تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، صرف اس کی حفاظت کرنی ہے نا ایک دن کے لیے، تو میری یہ آفر کھلی ہے، جب بھی آپ کو چاہیے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ دوسرا، کراچی میں بھی آپ آئیں گے تو میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کی مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ سلیم چچا کہتے ہیں کہ آپ تو اسلام آباد میں تھے نا، لیکن بلال بتا دیتا ہے کہ اب میں کراچی شفٹ ہو چکا ہوں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ پر سلیم چچا بھی اصل میں بلال کی کوئی بھی مدد لینا نہیں چاہتے کیونکہ پہلے ہی اسے کافی تنگ کر چکے ہیں۔ پر اگلے دن وہی ہوتا ہے جو کہ تیمور نے پلان کیا ہوا تھا۔ 2 لاکھ دے کے وہ پہلے ہی ان کے وکیل کو خرید چکا ہے کہ آپ کیس تو ان کی طرف سے ہی لڑیں گے لیکن آپ کیس جان بوجھ کے ہار جانا۔ سلیم چچا گھر آ کے یہ بری خبر سب کو روتے ہوئے سناتے ہیں کہ جو چیز سوچی بھی نہیں تھی وہ ہو گئی، کیس ہمارے کرائے دار جیت چکے ہیں اور اب یہ گھر بھی ان کا ہو چکا ہے، ہمیں یہ گھر بہت جلد خالی کر کے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ایمان اور کوثر پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نے تو کہا تھا کہ وکیل کا جج بھی اپنا ہے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، لیکن سلیم چچا بتاتے ہیں کہ وکیل نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ تیمور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیم چچا کے نمبر پہ کال کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے گھر کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ اب ایمان اور سلیم چچا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر بھی جو قبضہ کروایا گیا ہے اس کے پیچھے بھی دراصل تیمور کا ہی ہاتھ ہے۔ ایمان تو کال پہ
تیمور کو اچھی خاصی سنا دے گی اور کہہ دے گی کہ دنیا میں آپ آخری بندے بھی ہوئے نا تو بھی ہم آپ سے مدد نہیں مانگیں گے، بلکہ آپ کی مدد سے زیادہ بہتر محسوس کریں گے کہ ہم غربت میں ہی مر جائیں۔ تیمور کو یہی افسوس ہوتا ہے کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، ایمان سے سب کچھ چھن گیا، اس کا وہ گھر تک بھی چھن گیا جس کے اوپر بڑا گھمنڈ کر کے مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں سے چلے جائیں، یہاں پہ آپ کی کوئی مرضی چلنے والی نہیں۔ پر وہ گھر چھن جانے کے باوجود بھی ایمان تیمور کی جھولی میں آ کے نہیں گری جیسا کہ تیمور ایکسپیکٹ کر رہا تھا، الٹا ایمان تو اب اپنے پیشن میں اور بھی زیادہ دل لگا کے کام کرے گی اور بلال کی طرح ہی ایک دن وہ بھی CSP بن کے ہی ابھرے گی۔ دوسری طرف زارا جو کہ سب کے بدلے رویے سے بہت زیادہ اکتا چکی ہے، اسے لگتا تھا کہ تایا ابو یا تائی امی اب اس کا ساتھ دیں گے اور تیمور کا جو اتنا برا ایٹیٹیوڈ ہے یہ تایا ابو ہی اس سے ٹھیک کروا دیں گے ہمیشہ کی طرح۔ لیکن اب تو زارا کی کسی بھی دھمکی سے تایا ابو یا تائی امی بھی بالکل متاثر نہیں ہو رہے، الٹا وہ زارا کو ہی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ حرکت تم نے غلط کی ہے، حالانکہ پہلے تو زارا کی ہر حرکت کو ہی ٹھیک سمجھا جاتا تھا۔ زارا جو کہ ان کو دھمکانے کے لیے صبح ہی صبح تیاری پکڑ لیتی ہے کہ میں تو آفس جا رہی ہوں، آخر میں ہی آفس کی مالکن ہوں نا، تو تایا ابو اس وقت اسے ساری سچائی بتا دیں گے کہ تم آفس کی مالکن نہیں بلکہ آفس کے مالک کی بیوی اور آفس کے مالک کی بہو ہو، اور یہ پاور آف اٹرنی تم نے خود ہی ہمیں سونپا تھا جس کی وجہ سے اب ہم اس کے مالک بن چکے ہیں۔ اب جا کے زارا کو سمجھ آئے گا کہ اس کی ساری امپورٹنس واقعی اس کی دولت کی وجہ سے تھی، اور لیلا اس سے ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اگر تمہاری پرسنالٹی سے یہ ساری دولت نکال دی جائے تو تیمور تمہارے حصے میں بھی کبھی نہیں آتا۔ زارا جسے تیمور کے رشتے میں بہت ہی مان تھا کہ تیمور چاہے زارا سے محبت کا اظہار کرے نہ کرے لیکن وہ کسی بھی اور لڑکی میں کبھی انوالو نہیں ہو سکتا، اب تو وہ بڑے عرصے سے جانتی ہے کہ تیمور ایمان میں بہت بری طرح انوالوڈ ہے، کہ اس کو اتنے برے طریقے سے ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے دن رات مصروف رہنے لگا ہے کہ اپنے کاروبار پہ بھی دھیان نہیں دیتا اور زارا سے بھی اتنا اکھڑا اور بدتمیزی والا لہجہ رکھا ہے۔ اب تو زارا کی کسی بھی بات میں اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہی باتیں سوچ کے زارا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تائی یقیناً زارا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی اور وہاں پہ پتہ چلے گا کہ زارا کی گڈ نیوز ہے۔ اب تو تیمور چاہ کے بھی زارا کو تو ڈیورس نہیں دے سکے گا، اور یقیناً تائی امی بھی یہ رشتہ ختم تو نہیں ہونے دیں گی۔ اپنے پوتے یا پوتی کی خوشخبری سننے کے لیے یہ لوگ بھی بےتاب تھے۔ زارا کا گھر تو تیمور کے ساتھ ٹوٹنے سے بچ جائے گا، اور لیلا کی بھی جو امید تھی کہ شاید تیمور زارا کو صاف طلاق دے دے اور اس کے بعد لیلا کے پاس آ جائے، اس کی اس امید پہ بھی پانی پھر جائے گا۔ ابھی تو لیلا یہ نہیں جانتی کہ تیمور تو زارا کے بجائے ایمان میں انوالوڈ ہے، کہ زارا کو چھوڑ بھی دے تو بھی لیلا کا کوئی چانس بننے والا نہیں۔ لیکن کیا زارا تیمور اور تایا لوگوں کی ساری سچائی جاننے کے بعد بھی اس رشتے کو اسی طرح قائم رکھنا چاہے گی، یا پھر اب وہ بلال کی مدد لے گی اور ان لوگوں کو خوب سبق سکھائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔